बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी मुराद वली दखनी से है। आज हम उनके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। एक ऐसे शायर हैं कि जब हम गज़ल की शुरुआत करते हैं तो इनसे ही शुरू होता है मामला। तो आप नहायत ही गौर व फिक्र से इसको सुने। इनको उर्दू का चाउसर कहा जाता है और इनका नाम मोहम्मद वली था। 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए और 1720 में अहमदाबाद में इनका इंतकाल हुआ। वली ने अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त सैयद अबुल मुआली के हमरा दिल्ली का सफ़र किया और यहाँ सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी। वली मुग़लिया बादशाह औरंगज़ेब के अहद में दिल्ली गए थे। सादुल्ला गुलशन ने वली को दो मशवरे दिए। नंबर 1, दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, इसकी जगह फ़ारसी के शीरीं अल्फाज का इंतखाब करो। और नंबर 2, फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में ही अदा करो। ये दो मशवरे इन्होंने इनको दिए और इस पर इन्होंने अमल किया और इसका नतीजा बहुत ही अच्छा निकला। 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया। मुसफ़ी के मुताबिक वली का हम असर शायर फ़राक़ी था, जिससे वली की अदबी चशमक रहती थी। आया है हर तरफ आलम हुस्न बे हिजाब उसका, आया है हर तरफ आलम हुस्न बे हिजाब उसका, बगैर अज़ दीदा हैरा नहीं जग में नकाब उसका। शुक्ल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी व क्या मजाजी का, मत गुस्सा के शोले सूं जलती को जलाती जा, मत गुस्सा के शोले सूं जलते को जलाती जा, टुक महर के पानी सूं आग बुझाती जा। तो इस तरह के जो शेर हैं इनके वली दक्कनी मूजिद हैं। किया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, किया मुझ इश्क को जालिम आप आहिस्ता आहिस्ता, कि आतिशे गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। या मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो इनके ये गज़ल के शेर इस तरीके के हैं कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो गरीबी है वो इंसान की सारी रौनक ख़त्म कर देती है और इंसान को बिल्कुल हल्का बना देती है। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। तो इश्क का जो तीर होता है, कारी माने गहरा तीर जिसे लगे उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे। खूबरू खूब काम करते हैं, खूबरू खूब काम करते हैं, यक निगाह में ग़ुलाम करते हैं। तो इस तरह के जो ये शेर हैं ये वली के हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है और बकौल आज़ाद वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटे खाए मगर पेवंद में जुम्बिश नहीं आई। और जमील जालबी कहते हैं कि वली आइंदा 200 साल के निज़ाम शमशी का वो सूरज है जिसके दायरे कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। और मीर ने वली को मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद कहा है। नुकातो शोरा में मीर ने वली के मुतालिक लिखा है कि वो शैतान से भी ज़्यादा मशहूर है, यानी कि जिस तरीके से शैतान मशहूर है वो उससे भी ज़्यादा मशहूर है। तो ये मैंने कुछ मशहूर चीज़ें बताई। अब मैं उनके बारे में तफसील से बताना चाहूँगा कि वली के नाम और वतन के मुतालिक ज़माना कदीम से अहले दक्कन और अहले गुजरात के दरमियान इख्तलाफ रहा है। कदीम तज़किरा निगारों में से किसी ने उन्हें गुजराती, किसी ने औरंगाबादी, किसी ने दक्कनी समझा है और अभी तक कतई फ़ैसला नहीं हो सका है। वली दक्कनी उर्दू शायरी के बाबा आदम माने जाते हैं। वली दक्कनी औरंगज़ेब आलमगीर के अहद के खुद पसंद जिद्दत पसंद शायर थे। उनके कलाम में यूँ तो जुमला असनाफ़ सुखन पाए जाते हैं, लेकिन जिस सिन्फ ने उनको शोहरत और मकबूलियत बख्शी वो गज़ल है। अगरचे वली से पहले दक्कन में गज़ल की मजबूत रिवायत कायम थी और कुली कुतुब शाह से लेकर वली के ज़माने तक बड़े शायरों ने गज़ल पर तब आजमाई की थी,
لیکن ولی کی غزل گوناگون وجہ سے ان سب میں ممتاز ہے۔ ولی کے زمانے میں اردو زبان اپنے تشکیلی دور میں تھی اور غزل تخلیق کے ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس میں غیر مانوس الفاظ، تراکیب اور فیکے مضامین کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ولی کی ادبی جدت طبع اور فکر رسا سے غزل کے مضامین کو وسعت بخشی اور فارسی سے متاثر ہو کر اس صنف سخن کو ایسی خوبصورت شکل دی کہ دکن سے لے کر شمالی ہند تک ان کے کلام کی دھوم مچ گئی۔ ولی کی شاعری کی مقبولیت کا راگ ان کا رنگ تغزل ہے، جس میں خاص قسم کی کیفیت اور دلکشی ہے ان کے کلام میں پائی جاتی ہے اور جو ان کے ہم عصر شعراء کے یہاں نہیں ملتی، اور انہوں نے اپنے کلام کو حسین اور خوبصورت تاثرات سے بھر دیا ہے۔ انہوں نے غزل کو نیا انداز، لب و لہجہ اور اظہار کا جو طریقہ دیا اس سے قبل کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوا اور جس کا انہیں خود بھی احساس تھا۔ اے ولی مجھ سخن کو وہ بوجھے، اے ولی مجھ سخن کو وہ بوجھے جس کو حق نے دیا ہے فکر رسا۔ اور جسے یہ شعر ہے، یہ ریختہ ولی کا جا کر اسے سناؤ، یہ ریختہ ولی کا جا کر اسے سناؤ، رکھتا ہے فکر روشن جو انوری کے مانند۔ میرے سخن میں فکر سوں کر اے ولی نگاہ، میرے سخن میں فکر سوں کر اے ولی نگاہ، ہر بیت مجھ غزل منی ہے انتخاب کی۔ ولی کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ان کے بعد کے شعراء نے بھی کیا ہے۔ مثلاً حاتم کہتے ہیں کہ حاتم فن شعر میں کچھ تو بھی تو کم نہیں، حاتم فن شعر میں کچھ تو بھی تو کم نہیں، لیکن ولی ولی ہے جہان سخن کے بیچ۔ اور شاہ نجم الدین مبارک آبرو کہتے ہیں، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن قیامت ہے۔ ولی کے کلام کا حسن کسی ایک بات میں نہیں ہے، ان کے ہاں ذوق حسن، لطافت احساس، نازک خیالی، غنائیت اور موسیقیت کا ایسا سیلاب ہے، اور ان کے کلام میں ایسی روانی ہے اور بیان میں ایسا والہانہ پن ہے کہ جس کی مثال ان کے اثروں کے یہاں مشکل سے ملے گی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی مشہور کتاب ولی سے اقبال تک میں لکھتے ہیں کہ ولی اردو شاعری میں خاص طرز کے مالک ہیں، ان کے کلام میں خاص قسم کی معنویت اور ان کے طرز ادا میں ایک عجیب و غریب دلکشی پائی جاتی ہے۔ ولی کی شاعری میں عشق اور حسن کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کی شاعری کا اصل محور حسن اور عشق ہے۔ وہ اپنے محبوب سریجن کو یاد کرتے ہیں، اس کا سراپا یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے ان کے عشق کا والہانہ پن ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی محبوب کے خد و گیسو کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، جسم و ابرو کی تعریف کرتے ہیں، اس کی فتنہ انگیزیوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے نقادوں نے ولی کو احساس جمال کا شاعر کہا ہے، ان کے جمالیاتی حسن کی بڑی تعریف کی ہے۔ اس احساس جمال نے انہیں قدیم اردو غزل کا سب سے بڑا سراپا نگار بنا دیا ہے۔ ان کی غزلوں میں قد و زلف، چشم و عارض کا ذکر بار بار اور مختلف انداز میں آیا ہے، لیکن ان کے طرز ادا میں تازگی ہے، بیان میں ندرت ہے، اور یہ تکرار بار بار خاطر نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک نیا لطف اور مزہ دیتی ہے۔ ولی کے ہاں ایسے اشعار کی کثرت ہے جو زندگی کے گہرے اور تجربات کو سامنے لا کر ہمارے شعور اور احساس کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ سیدھے سادھے لفظوں میں جذبے کی گہرائی سے پیدا ہونے والا تاثر پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے، اور ولی کے اشعار ہماری زبان پر چڑھ کر ہمارے جذبوں کو جگا دیتے ہیں۔ بات رہ جائے گی قاصد وقت رہنے کا نہیں، بات رہ جائے گی قاصد وقت رہنے کا نہیں، دل تڑپتا ہے شتابی لا کر خبر دلدار کی، دل تڑپتا ہے شتابی لا کے خبر دلدار کی، شب فرقت میں مونس و ہمدم، شب فرقت میں مونس و ہمدم، بے قراری آہ وزاری ہے، اور باعث رسوائی عالم ولی، باعث رسوائی عالم ولی، مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی۔ پھر میرے خبر لینے وہ صیاد آیا، پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا، ایسا ہے آ کر تیرا خیال جی میں، ایسا بسا ہے آ کر تیرا خیال جی میں، مشکل ہے جی سے تجھ کو اب امتیاز کرنا۔ اس قسم کے اشعار نے ولی کی غزل کا دامن وسیع کر دیا ہے، اور غزل میں ہر قسم کے خیالات، موضوعات، احساسات اور تجربات کے اظہار کا سلیقہ پیدا ہو گیا ہے، اور اردو غزل کو وہ رنگ سخن مل گیا جو آج بھی زندہ ہے۔ ولی کے زمانے میں تصوف کا بڑا زور تھا، اور فارسی کے اثر سے اردو میں بھی صوفیانہ خیالات بڑی کثرت سے نظم ہو رہے تھے۔
ولی نے بھی بڑی کامیابی کے ساتھ درویشانہ خیالات کی ترویج و ارشاد کی اور غزل کے دامن کو صوفیانہ مضامین سے مالا مال کر دیا۔ گل و بلبل کا گرم ہے بازار، گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو، دل کو گر مرتبہ ہو دربن کا، دل کو گر مرتبہ ہو درپن کا، مفت دیکھنا ہے سرجن کا۔ تو اس طرح کے اشعار اس میں پائے جاتے ہیں۔ غرض کے ولی کے ہاں حکیمانہ گہرائی، درد مندی، سود و گزاس کی کمی نہیں ہے۔ ولی نے فارسی غزل کے گہرے اثرات قبول کیے ہیں اور اردو شاعری کو اپنے تخیل کی مدد کے لیے مضامین سے آشنا کیا، جن پر چل کر آنے والی نسلوں نے بہترین شاعری کی اور اردو شاعری کو وسعت بخشی۔ اس اعتبار سے ولی کی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ ادبی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت کارآمد ہوں گی۔ ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ ولی کے کلام میں تشبیہات و استعارات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور ولی کے کلام نے تشبیہات کو نئی تازگی اور توانائی بخشی ہے، جنہوں نے غزل کے دامن کو وسعت اور اظہار بیان کے لیے نئے انداز پیدا کیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا، اور آپ اس کو پڑھ کے قاعدے سے لکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گفتگو نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔